ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے، اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب پر تنقید کوئی نئی بات نہیں، آپ پر تنقید کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جس وقت آپ نے میڈیکل کالج کو چھوڑ کر تبلیغ کے لیے راستہ اپنایا تھا۔ آپ نے ساری زندگی جتنی تنقید برداشت کی شاید کسی عالم نے کی ہو۔ آپ نواز شریف سے ملتے ہیں، آپ پہ تنقید ہوتی ہے، آپ عمران خان سے ملتے ہیں، آپ پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، آپ کلثوم نواز کا جنازہ پڑھاتے ہیں، آپ کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس تنقید کو برداشت کیا ہے اور بڑے احسن انداز سے برداشت کیا، بلکہ تنقید کرنے والوں کے دروازے پر وہ خود چل کے گئے۔ حال ہی میں اسلام آباد آزادی مارچ کے کنٹینر پر ایک مولانا صاحب نے جس انداز سے مولانا طارق جمیل صاحب پر تنقید کی، اسے تنقید نہیں کہا جاتا، اسے بےہودگی کہا جاتا ہے۔ جس انداز سے ان پر کیچڑ اچھالا، ان کا تمسخر کیا، ان کا استہزاء کیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی سیاسی پارٹی تو نہیں بنائی، آپ نے علل اعلان مولانا فضل الرحمان صاحب کی مخالفت نہیں کی۔ آپ نے اگر عمران خان کے حق میں بیان دیا ہے تو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ مولانا خود اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ اختلاف کرو لیکن شائستہ انداز سے کرو، مہذب انداز سے کرو، اختلاف کے ادب کو سیکھو۔ اور آپ جس پیغمبر کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے، آپ یہ بتائیے جس پیغمبر نے بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کا نعرہ لگایا ہو، آپ اسے یہ بتائیں گے سیرت کانفرنس کے عنوان سے ہم نے جو کانفرنس منعقد کی تھی اس میں آپ کی دی ہوئی تعلیمات کی دجیاں اڑا دی تھی۔ آپ جس پیغمبر کا سامنا کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ ان کو جا کر یہ بتائیں گے قائد جمعیت کے ساتھ اختلاف کو ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اختلاف قرار دیا؟ کیا آپ اس پیغمبر کے سامنے جا کر یہ کہیں گے کہ میں نے مناظر دیوبندیت بن کر امت کی وحدت کو پارا پارا کیا اور میں نے اس آدمی کے خلاف کیچڑ اچھالا؟ ساری زندگی 7 بر اعظم میں اس مقصد کے لیے وہ پھرتا رہا امت کے اندر اخلاق زندہ ہو جائیں، وہ امت کو امت بنانے کے لیے پھر رہا ہے۔ آپ نے اس کی پگڑی اچھالی جو سب سے زیادہ محبت کا درس دیتا ہے، جو سب سے زیادہ امن کا درس دیتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ہمیں ہمیشہ اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اختلاف کا ادب سیکھو، اختلاف کرو، عزتوں کو نہ اچھالو، لوگوں کی عزتوں کے محافظ بنو۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات کی تنقید کی۔ مولانا کو کیا چاہیے؟ نہ انہیں عہدے کا لالچ ہے، نہ کرسی کی خواہش ہے، نہ شان و شوکت کے پجاری ہیں، نہ ہی انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ وہ تو صرف امت کے اندر اللہ کا پیغام زندہ کرنے کے لیے کسی مسلک کے نہیں، دین کے مبلغ بن کر 7 بر اعظم کا چکر لگا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے انصب آ رہے ہیں، امت کے لیے رو رہے ہیں۔ ایسا غم خار تاریخ میں نہیں آئے گا۔ ایسے علماء کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ایسے علماء کے پاؤں دھو کر پینے کی ضرورت ہے۔ اختلاف ہے، شائستہ انداز سے کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اختلاف کا صحیح ادب سکھائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی عمر میں، مال میں، جان میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کی مساعی کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے اللہ رب العزت انہیں اجر جزیل عطا فرمائے، اپنے شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر اس دیش کی مٹی کی تم نے حفاظت کرنی ہے تو ذاتی طور پہ جو بھی ہو رہو، اللہ کا واسطہ، اللہ کا رسول کا واسطہ، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ۔ خطیبوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ایک دوسرے کو لڑانا ہی دین ہے، ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا دین ہے۔ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتح۔ امت میں صفات محبت دو۔ اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں رکھی۔ اللہ نے کہا ہے 100 نمبر لوگے تو پاس کروں گا۔ اللہ نے کہا نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ تھوڑے ہوں گے، پاس کر دوں گا۔ بھائیو قدر کرو، قدر کرو۔ تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کرو۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے۔
عیب نہ دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو۔